کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ ارباب فکر و دانش، آج کا موضوع سخن ہے معاشرے میں دینی مدارس کا کردار اور اس کی اہمیت۔ درسہ کسی عمارت کا نام نہیں بلکہ استاد، شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام ہے، خواہ وہ دار ارقم کی صورت میں ہو یا مدینہ منورہ میں قائم صفحہ کی شکل میں ہو، جہاں سرور کونین اپنے جانثار اصحاب کو قرآن کریم اور احکام الہیہ کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ عہد نبوی سے لے کر آج تک آب و تاب کے ساتھ اپنا لوہا منواتا نظر آتا ہے۔ تین مدارس کا کردار عراق اور ایران میں عروج پہ نظر آتا ہے۔ کبھی سمرقند اور بخارا قال رسول اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھتے ہیں، کبھی کوفہ اور بصرہ علم کا مرکز بن جاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں یہ سلسلہ برِ صغیر میں دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ابھر کر تقریباً 150 سال سے علوم و فنون کا مرکز بنا چلتا چلا نظر آ رہا ہے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے، ہمارے اسلامی قومی وطنی تہذیب کے پشتیبان ہیں۔ ان مدارس نے ہر دور میں تمام تر مصائب و مشکلات، پابندیوں اور مسائل کے باوجود ہر سامراج اور استعمار کا مقابلہ کر کے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنی تسلط اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے دینی مدارس کو مٹانے میں ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہی دینی مدارس اور اس میں پڑھنے والے علماء طلباء تھے۔ انگریز نے سب سے پہلے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کو مسمار کیا۔ دہلی سے لے کر آگرہ تک سینکڑوں مسلمانوں کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا، لیکن علماء دیوبند نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے مسلمانان ہند میں آزادی کی وہ روح پھونکی کہ انگریز زیادہ دیر تک اپنی تسلط کو برقرار نہ رکھ سکا۔ ارباب فکر و دانش دینی مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے اور ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے نام پر مدارس کو سرکاری تحویل اور کنٹرول میں لانے کی ناکام کوششیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوئیں۔ کبھی ماڈل دینی مدارس کے ناکام تجربے کر کے دھمکیوں اور لالچ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، کبھی اکاؤنٹ بندش کی صورت میں مدارس کو ہراساں کیا گیا، کبھی وقف املاک کے نام پر دینی مدارس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، کبھی دہشت گردی کا نام لے کر دینی مدارس کو سیل کر دیا۔ لیکن یاد رکھو ظالمو، دینی مدارس ہمارے علمی اور مذہبی اثاثہ ہیں، کسی بھی صورت میں ہم دینی مدارس کے اوپر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا: اسلام کے قلعے ہیں یہ دین کے ادارے، دنیا کی ظلمتوں میں روشن ہیں یہ ستارے۔